نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرت مولانا محمد اطہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو صاحبزادہ محترم ہیں، ہم سب کے رہبر و رہنما حضرت اقدس الحاج مولانا محمد عارف صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے اس ادارے کے محتمین اور روح رواں جناب حضرت مولانا محمد حسن صاحب زاہدی دامت برکاتہم العالیہ، جو صاحبزادہ محترم ہیں حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے۔ یقیناً آپ حضرات ان ناموں سے واقف ہیں اور انہی کی محنتوں، کاوشوں، جد و جہد، دن رات کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج جس طرف بھی نظر دوڑائیے کوئی گاؤں، کوئی خطہ ایسا نہیں ملتا جہاں پر ان کے لگائے ہوئے سرسبز و شاداب چمن اور کھلتی ہوئی کلیاں مسکراتی ہوئی دکھائی نہ دیتی ہوں۔ یعنی ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا مکتب یا بڑے سے بڑا ادارہ لگایا ہوا انہی حضرات کا آپ حضرات کو ملے گا۔ بہرحال میں تو یہاں پر اس جلسے میں اس لیے شریک ہوا تھا کہ اپنے حضرات اکابر علماء کرام کے بیانات کو سنوں گا، اور یہی میرا مقصد بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کام کے لیے بڑے حکم دے دیتے ہیں تو تعمیل حکم کے لیے کھڑا ہونا یہ بھی ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ روئے زمین پر اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ علماء ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان علماء کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ آج تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے راستے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا مالدار ہو یا غریب سے غریب ہو، اس کی جو اولاد ہوتی ہے اس کے تمام مال کی حصے دار ہوتی ہے۔ وہ اولاد چاہے آنکھوں سے اس کو دکھائی نہ دیتا ہو، چاہے وہ اپنے پیروں سے معذور ہو، چاہے اس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی اولاد ہو، لیکن اپنے والد صاحب کی وہ وراثت کا مستحق بنتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ علماء چاہے وہ کیسے بھی ہوں، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ غلطیاں، کوتاہیاں سب کے اندر ہوتی ہیں۔ غلطیوں سے پاک اور صاف ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام غلطیوں سے جدا ہوتے ہیں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سے غلطیاں ضرور صادر ہوتی ہیں۔ تو یہ علماء یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک یہ انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، نہیں، یہ انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں ہونے کے باوجود یہ ہوتے انبیاء کے وارث ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان علماء کی قدر کریں، اور آنے والے جو علماء ہیں ان تمام کے بیانات کو خوب غور سے سنیں اور ان کی زیارت کریں، ان سے مصافحہ کریں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں، کیونکہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، بلکہ اگر حدیث کا ٹکڑا نہ کہا جائے لیکن وہ بات صحیح ہے کہ علماء کی زیارت کرنا ایسا ہے
جیسا کہ انبیاء کی زیارت کرنا، علماء سے مصافحہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ نبیوں سے مصافحہ کرنا، اور علماء کو دیکھنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا ایسا ہے جیسا کہ نبیوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ تو ہمارے درمیان الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے بڑے اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور لا چکے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ اعلان کے ذریعے بتلایا گیا ہے کہ جانشین شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، جو الحمدللہ اس وقت ہندوستان کی سر فہرست اور چوٹیوں کے علماء میں سے ہیں، صدر جمعیت علماء ہند ہیں اور صدر مدرس دارالعلوم دیوبند ہیں، اور اسی طریقے سے امیر الہند ہیں۔ ان کے صاحبزادہ محترم حضرت اقدس الحاج مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا کلیدی خطاب ہوگا، اور اسی طریقے سے جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے جلسے کے ناظم محترم بہت شاندار نظامت فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بتلایا کہ حضرت اقدس الحاج مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سید مودود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہوگا۔ تو میں تو آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان یہ تمام اکابر علماء تشریف لانے والے ہیں اور کچھ لا چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ایک ایک باتوں کو غور سے سنیں اور یہ تہیہ لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ جو یہ باتیں ہمارے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ان تمام باتوں پر ہم سب عمل کریں گے۔ میرے محترم، ایک دو تین منٹ کی بات آپ حضرات کے سامنے اور کر کے میں اپنی نشست لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر محنت کی جا رہی ہے تو وہ اس چیز پر محنت کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عوام کو ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے۔ ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے ایسے لوگ سوشل میڈیا پر یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ پورے دین کا ٹھیکہ انہی علماء نے لیا ہوا ہے، اور یہ علماء آپ حضرات کو صحیح دین نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح کے جملے کہنے والے آپ حضرات کو سوشل میڈیا پر ملیں گے۔ یاد رکھیں، ہمیں اور آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، بلکہ ہمارے درمیان آج جو اکابر علماء ہیں وہ انہوں نے راتوں کو جاگ کر اور اپنے اکابر کی جوتیوں میں بیٹھ کر علم دین حاصل کیا ہے، اسی دین کو لے کر کے وہ پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور اسی دین کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ یہ سوشل میڈیا آج کے دور کی ایسی بڑی لعنت بن چکی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے جب انسان اس کو سننا شروع کرتا ہے تو انسان کا دل، انسان کا دماغ اس کی طرف سے ہٹ جاتا ہے کہ ہمارے اکابر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس طرف توجہ نہ دے کر اپنی پوری توجہ اپنے اکابر علماء کی طرف رکھیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں بغیر ترتیب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔